انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہمارے یہاں بڑے بھائی کی بیوی اس کے دیور کے سامنے مذاق کرتی ہے، اچھا کھیلتی ہے، اور اس کے شوہر سے زیادہ خیال کرتی ہے، اور کوئی منع بھی نہیں کرتا، اور چاروں بھی ایک ساتھ رہتے ہیں، اور سب کا حال یہ ہے. اب دیکھیے، اب گھر کا حال ایسا ہے تو اب میں کیا بولوں اس کو. یہ ہندی پکچروں کے اثرات ہیں جو اتنے جلدی تو نکلنے والے ہے ہی نہیں. بھابھی ماں سمان ہوتی ہے تو دیور وہیں چٹکا ہوا رہتا بھابھی کو دن رات. پکچروں کے اثر ہے. سارے پکچر کے اندر ایک بڑا بھائی رہتا، ہیرو چھوٹا بھائی رہتا، کبھی بڑا نہیں رہتا، چھوٹا بھائی رہتا. پھر بھابھی ماں سمان گھر میں آ جاتی. پھر اکثر ہیرو کی ماں مری بھی رہتی تو بھابھی آ کر پالتی، پھر بھابھی ڈھونڈ کے لڑکی لاتی اس کے لیے. تو وہ سارے ریلیشن شپ دیکھ کر وہی ڈیولپمنٹ ہمارے گھروں میں ہوتا. تو بھابھی ماں سمان رہتی. اور آپ بول رہے کہ بھابھی سے پردہ، یہ تھوڑی ہمارے تھوڑی بھائی کی نیت گندی ہے، ہماری تھوڑی نظریں وہ ہے، ہمارا فلاں ہے. تو یاد رکھیں پردے کے احکامات دنیا کی سب سے اچھی عورتوں کو آئے تھے کہ وہ سب سے اچھے مردوں سے پردہ کرے، صحابہ اور صحابیات. بلکہ اللہ نے تو امہات المومنین یہ امت کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے، مائیں ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور نبی کے انتقال کے بعد ان سے شادی کسی کی نہیں ہو سکتی. امہات ہے، امہات ماں. اس لیے نبی روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے قوم کے لیے، اس لیے اس کی بیویاں ماں کی حیثیت رکھتی ہے قوم کے لیے روحانی. اور صرف روحانی نہیں بلکہ ان سے شادی کرنا حرام ہے، اس لیے امہات نے شادی نہیں کی. پھر سمجھ رہے آپ کہ تو وہ ماں ہے پوری قوم کی، ٹھیک ہے. تو امہات المومنین کو حکم ہوا کہ جب نبی کی غیر موجودگی میں کوئی صحابی آئے اور سوال کرے تو سخت انداز میں بات کرو. تو سب سے اچھی عورتوں کو، اور عورتوں میں سب سے اچھی عورتوں کو نبی کی بیویاں، اور نبی کی بیویاں اللہ کی طرف سے چنندہ ہوتی ہے، پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں. نبی کی بیوی کافر تو ہوئی لیکن بدچلن نہیں ہوئی کسی نبی کی بیوی. یاد رکھیے پاک دامن عورتیں ہی ہوتی ہے وہ. تو نبی کی بیویاں جن سے شادی، ان کو حکم آیا کہ تم صحابہ سے احتیاط کرو بات کرنے میں، ورنہ جس کسی کے دل میں اگر مرض ہو تو وہ بڑھ جائیں گا اسے نرم آواز سے تمہاری. تو امہات سخت بات کیا کرتی تھی. تو آپ بول رہے ایک بھابھی ہے، اس کا دیور ہے، وہ مذاق کرتے اور کھیلتے، سب یہ پکچروں کا نتیجہ ہے. پکچروں کا نتیجہ ہے. بھابھی کو دیور چھیڑ رہا، بھابھی گود میں اٹھا لے رہا، خوش ہو رہا تو بھابھی کو لپٹ جا رہا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فالتو باتیں ہیں، یہ پکچروں کے اثرات ہیں، اور یہ جانے رہے سماج سے ہمارے بہت نظر آ رہے. اور آج کل کی دنیا میں تو ریلیشن شپ بلڈنگ ایک عجیب سسٹم چل رہا. تعلقات بنا رہے، سب سے تعلقات ہی بنا رہے لوگ. اچھے تعلقات سب سے ہونا، بھابھی سے بھی اچھے تعلقات، بھیا سے بھی اچھے تعلقات، اپنی سالیوں سے تو اور اچھے تعلقات، بیوی زیادہ اچھے تعلقات سالیوں سے. ٹھیک، یہ سب کیا ہے؟ محرمات کے لمٹ نہیں. اسلام تو پھر ہم کو ہر چیز سے توڑ دے رہا. اسلام اب وہ کسی چیز سے نہیں توڑ رہا ہے. آپ کی محرمات کیا کم ہے آپ کے لیے؟ آپ کی والدہ یا مائیں، اگر ایک سے زیادہ شادی کیا ہے تو آپ کے والد نے، ٹھیک ہے، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی خالائیں، آپ کی سگی بھتیجیاں، آپ کی سگی بھانجیاں، آپ کی والدہ اور اس کے اوپر نانی پڑنانی، اور آپ کی دادی اور اس کے اوپر کی جتنی نسلیں، سب محرمات ہیں نا آپ کے لیے. ان سے تو آپ رکھو نا تعلقات. آپ کی خود کی بیٹیاں، یہ سب تو ہے نا آپ کے لیے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ سب شیطانی ہیلے راستے ہیں. میں کہتا ہوں اس کے بہت زیادہ سنگین نتائج آتے ہیں. چاہے آپ کی نظریں کتنی بھی پاک ہو، شیطان نے آپ کو کہیں نہ کہیں ایسی چوٹ دینا ہے جو نہ سمجھ میں آئیں گی، اور گناہ ہونے کے بعد پھر نادم ہونے کا موقع بھی کبھی کبھار وہ نہیں دیتا ہے، اور وہاں بھی بہکا کے آپ کو ڈپریس کر کے کوئی اور کرائم اور گناہ کرواتا ہے. لہٰذا میں کہوں گا یہ رشتوں کو بہت ریجڈلی، سختی کے ساتھ کتاب و سنت کے ٹریک پہ لانا ضروری ہے کہ ہمارے رشتے محرم اور غیر محرم کے بہت ریجڈلی ڈیفائنڈ ہو. اور غیر محرم ہے تو پھر چاہے وہ کتنا ہی اچھی عورت اور مرد ہو، وہ غیر محرم ہے، اور کتنے ہی اچھے ہو. یہ سب چیزوں کو ہم کو کرنا ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، سماج اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. اگر آج میرے گھر پر کوئی آ جائے، میرا چچا اور میری بیوی بولتے گھر پہ کوئی محرم نہیں ہے، آپ چلے جائیے، تو بس بجلیاں کڑکنا شروع ہو جائیں گی، پورے خاندان میں ہاہاکار اور تماشا. چچا کو واپس کر دیا بیوی کے لیے، اور چچا پہ شک کیا، بڈھا ہو گیا، وہ سفید ہو گئی اس کی داڑھی، اس پہ شک کیا. کسی پہ کسی نے بھی شک نہیں کیا. شریعت کا حکم ہے، ماننا ہے تو مانو، توڑنا ہے تو توڑو. نقصان آپ کا ہے اور ہمارا ہے. کیا کرنا ہے کرو. شریعت سب سے پاکیزہ ہے، انسانی فطرت کے مطابق ہے. وہ جانتی ہے کیا کرنا اور نہیں کرنا ہے. وہ ہم کو ہماری نفس سے زیادہ اچھا جانتی ہے.
ہماری فطرت سے زیادہ ہماری فطرت کو پہچانتی ہے. جو چیز ہم نے نہیں جانی ہمارا رب ہم کو جانتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ طریقہ ہے پاکیزگی کا کہ یہ رشتوں میں رہو اور یہ رشتوں کو دور رکھو. پھر بھی آپ بولے نہیں میری بھابھی تو بہت فلاں ہے اور ہمارا دیور تو بہت اچھی نظر کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ شاید اچھی نظر کے نہیں تھے نعوذ باللہ, اسی لیے اللہ نے کہا صحابہ کو صحابیہ سے. نہیں, وہ سب سے اچھے مرد تھے دنیا کو, سب سے اچھی عورتیں تھی. جب ان کو حکم پردے کا, ان کی آنکھوں میں کوئی برائی نہیں تھی, ان کی نظریں سب کی پاک تھی, پھر بھی حکم ہے. لہٰذا ہمیں بھی ماننا ہوگا اور قیامت تک کے لیے یہ چیز چلنے والا ہے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا پسند نہیں کیا. اب نبی سے زیادہ پاکیزہ آنکھیں کس کی ہو سکتی؟ آپ کی سالی صاحبہ ایک مرتبہ جو ہے ایسے کپڑے پہن کے آگے جو پتلے تھے اور آپ کی عمر بڑھ چکی تھی, اب بالغ ہو چکی تھی, آپ نے کہا چہرہ پھیر کے جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے اپنے جو ہے اس کو مکمل جسم کو ڈھانکنا ضروری ہے, اور پتلے کپڑے پہننے سے آپ نے ان کو منع کیا اور کہا ایسی حالت میں پھر وہ کسی کے سامنے نہ. تو اپنی سالی صاحبہ سے آپ نے منہ پھیر لیا. نبی کی نظر سب سے پاک ہے. یہ ٹیچنگ ہے, یہ تعلیمات ہے کہ دیکھو پردے کا معاملہ بہت حساس ہے. محرم غیر محرم بہت ضروری ہے, ورنہ اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اور جو ہو رہے ہیں اور جو ہوں گے وہ انبیریبل ہے. پھر جب نقصان ہو جاتا ہے تو پچھتا کے میں اس میں فائدہ نہیں. شریعت کو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا, شریعت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے سپرد اپنے آپ کو ڈال دیجئے, بس بول دیا نا تو کر لو, ایسے فائدہ ہی ہونے والا, سپرد کر دیجئے اپنے آپ کو. دیکھو بھائی اکاؤنٹس کا اپنے کو سمجھتے ہیں تو سی اے کے پیچھے لگ جاؤ, جو بول رہا کر لو. ڈاکٹر ہی اپنے کو سمجھتے ہیں, ڈاکٹر نے کوئی بھی دوا لکھا ہوگا جو بولا کھا لو. تو میں کہوں گا شریعت نے لکھ دیا, نہیں سمجھتا تو بس بول دیا تو کر لو, نہیں سمجھتا تو کر لو, بس کر لو. فائدے کی چیز ہے. ڈاکٹر سے اور سی اے سے زیادہ جو ہے شریعت حکیم ہے, اور چونکہ وہ بنانے والے کی ہمارے رب کی طرف سے دی گئی ہے, لہذا نہیں سمجھ تو نہیں رہا لیکن ماننا تو ہے. سپردگی کر دو, فائدہ ہوگا. ورنہ میں بولتا ہوں شریعت کے خلاف جاؤں گے تو شیشے کی دیوار پہ سر مار کے آؤں گا, سر پھوٹتا ہے, دیوار نہیں ہلتی جگہ سے. حقیقت اٹل ہے. اب تم بولیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا, مارو سر شیشے کی دیوار پہ, سر پھوٹ جاتا ہے. شیشے کو کچھ نہیں ہوتا ہے, اور دیوار کو فولاد کی کچھ نہیں ہوتا, آپ کا سر پھوٹ جاتا ہے. تو بس یہی ہے, نقصان ہوتا ہے پھر پچھتاتے, اس سے بہتر ہے شریعت نے کہہ دیا مان لو. دنیا میں تو سب کی مان لے, ڈاکٹر بول رہا ہے یہ کرو تو کر لیا, انجینئر بول رہا ہے یہ کرو تو کر لیا, فلاں بول رہا ہے فلاں, تو رب بول رہا ہے کر لو. تو بس یہ پلان ہے رب کا, مان لو, فائدہ ہونے والا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو لہٰذا نظریں کیسی ہے فلاں وہ سب چیزیں چھوڑ دیجئے. شریعت نے کہا مجھے ماننا ہے, یہ اگر ہم بنا لیں اپنا مزاج تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں انشاءاللہ عزیز ختم ہو جائیں گی.